پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، لیکن کے بعد میں نے بھی پڑھا نہیں، لیکن پتہ ہے والدین رکاوٹ ڈال رہے ہوں گے، لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ اس کی ذات ہم سے الگ ہے، ہم وہاں رشتہ نہیں کر سکتے۔ وہ ذات اتنی الگ ہے کہ شاید بن مانس کی اولاد میں سے ہوں گے یا کوئی بندروں کی نسل میں سے ہوں گے۔ وہ اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر رشتہ مانگنے کے لیے بھیجنا چاہتا ہے، مگر ہمارے گھر والے نہیں مان رہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ چڑیا گھر سے پیغام آ رہا ہے، میں جلد از جلد نکاح کرنا چاہتی ہوں، میرا کوئی اور رشتہ بھی نہیں آ رہا کہ والدین کی مرضی صحیح کہی کر لوں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے۔ میری بہن، یہ جو آپ کا مسئلہ ہے نا، اس میں بہت ساری لڑکیاں مبتلا ہیں۔ ماں باپ کو اللہ ہدایت دے، ان کو اللہ تعالیٰ، بس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ان کو لڑکے کی تصویر دکھا دیں، دیکھو کہیں سے بھی نہ یہ بن مانس کی اولاد لگ رہا ہے، نہ یہ بندروں کی اولاد لگ رہا ہے، یہ بھی انسانوں کے خاندان ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اس کا نسب بھی آدم سے جا کے ملتا ہے، ہمارا بھی، اور یہ ان کی اماں بھی ہوا ہے، ہماری اماں بھی ہوا ہے۔ تو اگر کوئی لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، یا کوئی بہت ہی ایسا خاندان جو بہت ہی کوئی اوٹ پٹانگ نیچ حرکتیں کرتا ہو، تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی بھائی والدین کو چاہیے کہ بچی کی مرضی کے مطابق شادی کیا کریں، اس سے نہ کرنے میں بڑے فسادات ہیں۔ تو ہم تو سمجھا کے تھک گئے، اب کیا کریں۔ علی حسن حافظ آباد سے، میں زمیندار ہوں اور کھیتی باڑی کرتا ہوں، ہماری طرف زیادہ تر گندم اور چاول کی کاشت ہوتی ہے۔ اگر میں 1 ایکڑ گندم اگانا چاہوں اور میرے پاس پیسے نہیں تو میں آڑتی کے پاس جاؤں گا، اس سے پیسے لوں گا، یا پھر اس سے تیل اور کھاد گندم اگانے کے لیے خریدوں گا۔ جب گندم پک جائے گی تو میں یہ گندم اس آڑتی کے پاس لے جاؤں گا، پھر وہ پیسے ادا کروں گا جو میں نے اس سے لیے تھے گندم پکانے کے لیے، اور اس کے ساتھ میں 6% کمیشن بھی ادا کروں گا۔ کیا یہ سود ہے یا نہیں؟ بالکل خالص سود ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ اس کا جائز طریقہ بیع سلم کا طریقہ ہے۔ آپ اس کو بولیں کہ بھائی تو مجھے ایڈوانس پیمنٹ دے دے، اتنے من یا اتنے کلو گندم، یہ 6 مہینے بعد میں تجھے دوں گا، جہاں سے بھی لے کے دوں میں۔ یہ نہیں کہیں کہ اس کھیت سے جو اگے گی وہ دوں گا میں تجھے، تو بس تجھے جہاں سے بھی دوں گا، وہ پروفٹ رکھ کے دیں اس کو آپ۔ اور جب گندم پک کے تیار ہو جائے تو وہ جتنا اس کا حصہ بنتا تھا گندم کا دے دیں۔ پھر اس سے یہ ڈیلنگ بھی کی جا سکتی ہے، بھائی تیری گندم تیار ہے، اگر تو کہتا ہے تو یہ گندم لے لے، نہیں تو یہ گندم میں کہیں بیچ کے اس کی قیمت تجھے دے دیتا ہوں۔ تو یہ دونوں طریقے جائز ہیں، یا اس وقت گندم کو تبدیل کرا لیا جائے کیش سے، تو اس طرح سے جائز ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو مزارات پہ اپنے ساتھ شریک کر لیں، آپ اس کو بولیں بھائی ایڈوانس پیسے دے دو، اس سے جو بھی گندم اگے گی تو اس میں اتنے % آپ کا ہے، یعنی میں آپ کے پیسوں سے زمینداری کروں گا، پیسہ سارا انویسٹمنٹ آپ کی ہوگی، محنت میری ہوگی، جب گندم اگے گی تو اس میں اتنے % گندم آپ کی، اتنے % میری، تو یہ بھی جائز ہے۔